الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، خواتین بھی ہوتی ہیں کیا ایسے پروگرام میں؟ نہیں، محترم ماں اور بہنوں، میں اپنے لیے یہ سعادت سمجھتا ہوں اور میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آج آپ کا حسب معمول جو قرآن کے درس کا پروگرام ہوتا ہے اس میں مجھے شرکت کا موقع ملا، اور مزید فضل یہ ہوا کہ آپ نے مجھے یہاں کھڑا کر دیا۔ قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں مجھ سے عرض کرنے کی خواہش کی گئی۔ میرا موضوع ہے فہم قرآن زمان و مکان میں، کیونکہ اعلان میں شاید پوری طرح سے وہ بات واضح نہیں ہوئی۔ فہم قرآن زمان و مکان میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کلام بھیجا ہے اس کو ہر دور میں ازسر نو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ کوششوں کی ایک پوری تاریخ ہے جس پر میں ابھی بات کروں گا۔ اس فہم کو، قرآن کی تطبیق کو، قرآن کو زمانے سے ریلیٹ کر کے سمجھنے کا کام اگر ہم ترک کر دیتے ہیں تو پھر قرآن کی جو جامعیت ہے، اور قرآن نے جو کلیم کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو ہدایت کی کتاب ہے متقیوں کے لیے اور پھر ھدی للناس ہے سارے انسانوں کے لیے، یہ راستہ گم ہو جائے گا اگر ہم اس پر کام نہ کریں اور نئی راہیں نہ ہموار کریں، نئے سڑک تعمیر نہ کریں، تو پھر چل کر ہدایت کے راستے پر آگے بڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، فہم پیدا کریں اور نئی نسل کو بالخصوص اس کے لیے تیار کریں۔ یہ بات تو بنیادی طور پر ہم کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہم کو بتاتی ہیں کہ قرآن مجید ہی سے اس امت کی تقدیر وابستہ ہے، اور چار خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سے جو مروی احادیث ہیں، یہ چاروں احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سے امت کو جوڑنے سے متعلق ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق سے مروی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو ایک حلقہ قرآن کا تھا، ایک حلقہ ذکر کا تھا، تو آپ نے حلقہ قرآن میں اپنے آپ کو بیٹھنا پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق سے جو حدیث مروی ہے اس میں یہ بات ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کے صدقے طفیل سے اٹھائے گا، اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ترک کر دینے سے، اس سے رشتہ کمزور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو گرا دے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث یہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں یا سکھائیں، یہ دو ہی درجہ ہے۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ انسان کے لیے شرف اور عظمت والی دو ہی باتیں، یا تو وہ کچھ سیکھے یا کچھ سکھائے، تو یا تو وہ متعلم ہو یا جو ہے وہ معلم ہو، دو میں سے یا تو وہ پڑھتا رہے یا سکھاتا رہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تادم حیات آدمی سیکھتا رہتا ہے، اور سیکھتے کے ساتھ عمر کو جب پہنچتا ہے تو سکھانے کا بھی دور شروع ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تفصیلی روایت ہے، بہت لمبی روایت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے زمانے کا ذکر فرمایا اور کہا کہ فتنہ رونما ہوگا۔ تو صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ فتنہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کی تفصیلات نہیں پوچھی۔ صحابہ کرام کی دلچسپی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مخرج کہاں ہے، اس کا ایگزٹ کیا ہوگا جب وہ فتنہ رونما ہوگا اور ہماری امت اس فتنے سے دوچار ہوگی تو اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، صحابہ نے پوچھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامو، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہاری پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ ہے، تمہارے بعد آنے والی قوموں کا بھی ذکر ہے، جس میں تم میں سے ہر فرد بشر کا انفرادی ذکر ہے، ہر فرد بشر کا انفرادی ذکر اس میں ملتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک اتھاہ سمندر ہے جس میں آدمی جتنا غوطہ زن ہوگا، جتنا گہرائی میں جاگا، اتنے اسے ہیرے موتی اور مونگے ملتے رہیں گے، اور کبھی کسی دن کوئی عالم دین یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں قرآن سے سیر ہو گیا ہوں، میں نے سب کچھ پا لیا ہے۔
قرآن کے موتی اور خزانے کسی آدمی پر کما ہو منکشف ہو گئے، اب وہ سیر ہو گیا، اب مزید کسی نئی چیز کی دریافت کی ضرورت نہیں، دنیا کا کوئی عالم دین اور قرآن مجید کا کوئی مفسر کلیم نہیں کر سکتا۔ تو یہ چاروں جو خلفائے راشدین بالخصوص، ان سے احادیث کم مروی ہے۔ یہ بات ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ ان بزرگوں سے، ان 4 خلفائے راشدین سے احادیث مروی نہیں، بہت کم تعداد میں ہیں، اور ہیں تو ان میں سے ایسی پیاری باتیں ہیں جو قرآن سے متعلق ہیں، فہم قرآن سے ریلیٹڈ احادیث ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ فہم قرآن کے موضوع پر ہم گفتگو کریں اور نئی نسل کو اس کے لیے تیار کریں۔ ہر زمانے میں زمانے کی جو ضرورت تھی ویسے قرآن مجید پر غور و فکر کیا گیا۔ یہ ہے زمان و مقام میں جو ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات تھے، صحابہ جب تک تھے، تب تک کسی بات کے لیے بہت زیادہ اختلاف کی گنجائش نہیں تھی۔ قرآن کو سمجھتے تھے، احادیث کو سمجھتے تھے، زبان کو وہ لوگ سمجھتے تھے، زبان کی باریکیوں کو وہ لوگ سمجھتے تھے۔ لیکن جب دور ختم ہو گیا اللہ کے رسول کا بھی اور بڑے بڑے کبار صحابہ بھی جب جا چکے، تو اس کے بعد پہلی صدی میں آپ کے جانے کے بعد 100 سال کے بعد جس بات کی ضرورت محسوس ہوئی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقوال بیان کیے ہیں، جو آثار ہیں، بڑے بڑے صحابہ نے کسی آیت کو یوں انٹرپریٹ کیا، یوں اس کا مفہوم سمجھا، تو ان کو مرتب کر دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ باتیں اب ذہنوں سے اوجھل ہونے کا امکان ہے۔ لہٰذا پہلی تفسیر وجود میں آئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے ان سب چیزوں کو جوڑا، مرتب کیا۔ یہ پہلی صدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کا جو زمانہ ہے، اس میں پہلی تفسیر آثار پر مبنی ہے، اس سے زیادہ اس وقت کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ اس آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، نماز کے بارے میں کیا بات ہے، روزے کے بارے میں کیا بات ہے، کب تک سحری کرنی چاہیے، کب تک نہیں کرنی چاہیے، روزے کے دوران عورتوں سے تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ہر موضوع پر لوگوں کو جب سوالات ابھرے تو دوسری صدی میں اس وقت ضرورت تھی کہ فقہی مسائل پر قرآن کو غور و فکر کیا جائے اور قرآنی آیات کی تعبیر کی جائے۔ زمانے کی ضرورت تھی تو فقہا پیدا ہوئے۔ یہ پورا زمانہ جو دوسری صدی اور تیسری صدی کا زمانہ، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں جو ائمہ پیدا ہوئے، ان کا زمانہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ 80-85 سن ہجری سے لے کر 150 تک، یہ 100-150 سال کے وقفے میں یہ لوگ پیدا ہوئے، اور ان کے انتقال تک مان لیجیے 150 سال کے وقفے میں ضرورت تھی کہ آیتوں پر غور کر کے اس سے مسائل دریافت کیے جائیں، استنباط کیے جائیں۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ ایک میں نے پڑھا ایک کتاب میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید ہی سے تقریباً 80,000 مسائل کا استنباط کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 38، اس میں لین دین کے مسائل پر گفتگو ہوئی، ایک بڑی آیت ہے، آیت دین کہتے ہیں۔ اس ایک آیت میں کہتے ہیں کہ امام شافعی نے تقریباً 100 مسائل استنباط کیے کہ قرض لیں اور دیں تو کیسے، ٹرانزیکشن کریں تو کیسے، بزنس جو ہے ڈیلنگز ہوں تو کیسے ہونی چاہیے، شہادتیں ضرورت ہوں تو کیسے پیش کی جانی چاہیے، وٹنسز کیسے سائن کیے جاتے ہیں، ساری چیزوں پر تقریباً 100 مسائل صرف ایک آیت سے، جو ایک لمبی آیت ہے، آیت دین کہتے ہیں۔ مطلب ضرورت تھی، زمان و مکان جیسے زمانہ تھا، جیسی ضرورت تھی، قرآن پر ویسے غور ہوا۔ یہ 2 زمانہ گزر گئے، پھر تیسرا دور جب آیا تو معاملہ یہ ہوا کہ اسلام بہت دور تک پھیلتا چلا گیا، عراق اور ایران اور ترکمانستان، آذربائیجان اور ادھر ٹونیشیا تک پھیلتا چلا گیا۔ سب کی زبان عربی نہیں تھی اس زمانے میں، عرب تو حجاز میں اور عربی علاقوں میں بولی جاتی تھی، باقی علاقوں کی زبان تو عربی نہیں تھی۔ آج عراق کی زبان عربی ہے، کسی زمانے میں وہاں کی زبان عربی نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ سب آیتوں کی تعبیر میں عربی چونکہ لوگوں کی واقفیت نہیں تھی، اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، عربی میں کیا مفہوم ہے، یا ایک صحابی کوئی مان لیجئے کہ عراق میں پہنچے اور وہ مدینے کے تھے، انہوں نے کسی آیت کی تعبیر بیان کی تو وہ مستند تعبیر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جب مسئلہ چھڑا تو تیسری صدی میں ضرورت محسوس ہوئی کہ عربی اصول و قواعد و ضوابط کی بنیاد پر تفسیر بیان کی جائے۔ اب اس میں بنیاد مانی گئی کہ صاحب عربی میں مدینے کی بھی عربی ہے، مکے کی بھی عربی ہے، لیکن مکے کی عربی کو بیس مانا جائے گا، بنیاد مانا جائے گا، اس کی بنیاد پر کوئی تعبیر ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن مجید جو نازل ہوا اس کا بڑا حصہ مکے میں نازل ہوا، اور مکے کے فہم کے مطابق سب جو شروعات ہوئی، تو اس لیے اس کو بیس مانتے ہیں مفسرین کہ اگر کسی لفظ کی تعبیر میں اختلاف ہو تو مکے میں جو مستعمل ہے اس کا معنی اسی کو جو ہے بیان کیا جائے گا۔ جیسے اردو لے لیجئے، لکھنؤ میں ایک زبان ہے اور پھر آپ کے مہاراشٹر میں آ جائے تو ایک زبان ہے، اور تمل ناڈو چلے جائیں تو زبان وہی اردو ہے لیکن بدل جاتی ہے، اس کا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے، اس کا ایکسنٹ بدل جاتا ہے، بنگلور چلے جائیں تو ایک دوسرا مفہوم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بیس کس کو مانا جائے گا؟ آج بھی جو ہے تعبیر جب بیان کرتے ہیں اردو کی
تو ہم اردو کے انہی شعراء کو مانتے ہیں جو دلی میں اور لکھنؤ میں اور اس علاقے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے جو الفاظ و معانی دیے اسی کو آج بھی ہم مستند مانتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ ویسی ایک ضرورت تھی، زمانے کی ضرورت تھی، تو زمانے کی ضرورت کے حساب سے صحابہ نے یا اس کے بعد تابعین اور تابع تابعین نے اس کی تفسیر بیان کی، جس میں عربی کے قواعد و ضوابط کو۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ صاحب آثار پر کچھ تفسیر الگ ہے، فقہی مسائل پر کچھ تفسیر الگ ہے، زبان کی بنیاد پر کچھ تفاسیر الگ ہیں، جامع تفسیر چاہیے، مرتب ایسی تفسیر جس میں اللہ کے رسول کے بھی اقوال ہوں، صحابہ کے بھی اقوال ہوں، زبان دانی کے بھی مباحث اس میں پائے جاتے ہوں، فقہی مسائل بھی اس میں آ جائیں۔ تو جامع تفسیر کا زمانہ جب ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے بعد وہ زمانہ آیا، تو 4 صدی میں اس کو بھی لکھا گیا۔ 5ویں صدی میں یونانی فلسفے کا ہنگامہ تھا اور یونانی فلسفی سے لوگ جو ہیں بہت گریک فلسفی سے اور یونان کی فلسفے سے متاثر تھے، تو اس زمانے میں ایسے مفسرین پیدا ہوئے جنہوں نے اس فلسفے کو توڑا، اس کے سحر کو توڑا اور ایسی تفسیریں بیان کی جس میں قرآن مجید نے علوم کے متعلق، اخلاق کے متعلق، کائنات کے متعلق، خدا کے متعلق جو مباحث لوگوں نے چھیڑے، ان مباحث کا جواب قرآن کی تفسیر میں دیا۔ زمانہ جیسے تھا ویسی ویسی تفسیریں لکھی گئیں۔ یہ دور گزرتا گیا، اس کے بعد مسلمانوں کا عروج سے زوال کا دور آیا اور پھر امت کو کھڑا کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تو پھر 2 تفسیریں مارکۃ الآراء لکھی گئیں، تفہیم القرآن اور فی دلال القرآن۔ یہ وہ تفسیریں ہیں جو امت کے اندر جو مردہ ہو چکی تھی، جس کے اندر زوال آ چکا تھا، اضمحلال پیدا ہو چکا تھا، اس امت کو پھر سے کھڑا کرنے کے لیے، نصب العین دینے کے لیے، مشن دینے کے لیے، اور سائنسی جو دنیا تھی اس وقت اس سے مرعوب تھے مسلمان۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کمال تھا، یہ ان کی امت کے لیے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہم مانیں گے کہ انہوں نے اس سحر کو توڑا۔ سائنس کی مرعوبیت، خاص کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور نارتھ کے بہت سی یونیورسٹی میں جو مسلمان پڑھ کر آتے تھے تو وہ اسلام سے کم دلچسپی ہوتی تھی ان کی، اور لیفٹسٹ لیننگ یا کمیونزم اور الحاد، یہ جو جدید نظریات اس زمانے کے تھے اس سے وہ متاثر ہوتے تھے۔ تو ان بزرگوں نے فی دلال القرآن پڑھیں یا مولانا مودودی کی تفاسیر نے اس سحر کو توڑا، اس جادو کو توڑا اور سائنٹیفکلی ثابت کیا کہ خدا ایک ہے، اس کائنات کو خدا کیسے چلاتا ہے، اس امت کی ذمہ داریاں کہیں، ان سب کو پرزور انداز میں بیان کیا گیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ زمان و مکان کے لحاظ سے قرآن مجید کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جتنی تفسیریں آپ اٹھا کر دیکھیں ہر تفسیر کی کوئی نہ کوئی یونیک خصوصیت ہوتی ہے، سب تفسیریں ایک جیسی نہیں ہے۔ معارف القرآن پڑھیں گے آپ تو اس میں آپ کو فقہی مسائل ملیں گے، آپ کو فقہی مسائل چاہیے طلاق کے متعلق، خلا کے متعلق، لین دین کے متعلق، سود کے مسائل سے متعلق، ان سب کو دیکھنا ہو، مسئلہ دیکھنا ہو تو معارف القرآن آپ پڑھیں گے۔ آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں بسا اوقات وہ بے ربط لگتی ہیں، بات کچھ اور چل رہی ہے، آیت الکرسی کی آیت آئی اور اچانک جو ہے 3 قصے آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی بارگاہ دربار میں گئے، گفتگو کر، کیا ربط تھی ان آیتوں میں؟ اگر آپ کو ایسا سمجھنا ہو ربط سے، نظم سے، زبان دانی سے، تو تدبر پڑھیں گے۔ آپ کو اگر سائنٹیفک تعبیر پڑھنی ہو تو تفہیم القرآن پڑھیں گے۔ آپ کو بیبلیکل جو کوٹیشن ہے بائبل میں اور تورات میں کیا باتیں آئی ہیں، وہ باتیں قرآن سے بعض دفعے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے، اگر یہ آپ کو دیکھنا ہو تو عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر دیکھیں گے، جہاں انہوں نے ان کتابوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ قرآن مجید حق ہے، بیس ہے، بینچ مارک ہے، اور ان کتابوں میں کیسے تحریف کر دی گئی۔ تورات کے اندر، انجیل کے اندر قصے تو وہی ہیں، لگ بھگ ملتے جلتے قصے ہیں، لیکن ان قصوں کے اندر جو ڈنڈی انہوں نے ماری ہے ان سب چیزوں کو انہوں نے واشگاف کیا ہے، بتایا ہے، کھول کر بتایا ہے۔ ہر تفسیر کی خوبی ہے۔ اب وہ زمانہ بھی گزر گیا اور اس پر بھی 50 سال گزر گئے، ان سب تفاسیر پر کم از کم۔ اب جدید دور کی جو ضروریات ہیں اس پر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت ہے کہ امت کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو جدید نسل ہے، میری اولاد، میری نسل یا آپ کے جو بچے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو ایک نئی دنیا میں پیدا ہوئے۔ جب یہ آنکھ کھولے تو انہوں نے سیل فون کو دیکھا، آئی پیڈ کو دیکھا، ایپل کے فونز کو انہوں نے دیکھا، انٹرنیٹ کو دیکھا، یہ سب چیزیں ان کے لیے جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل جو کہتے ہیں نا، وہ بائیں ہاتھ کا کھیل ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے ایک بہت مشکل کام ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے میں۔ اب اس نئی نسل کو بہت سی چیزیں قرآن کے بارے میں اویلیبل ملتی ہیں، لیکن غلط چیزیں ملتی ہیں۔ نئی نسل کے لیے ان کے زبان و بیان کو اور ان کے فہم کی سطح کو رکھ کر کوئی ایسی بات ہم کو نہیں ملتی، کوئی تفسیر جو انگریزی زبان میں ہو۔ انگریزی زبان میں تو کوئی تفسیر آپ کو ملتی ہی نہیں سوائے اس تفسیر کے جو ایک پہلی لکھی گئی تھی عبداللہ یوسف علی صاحب کی، اس کے بعد تراجم ہیں۔ اوریجنل جو تفسیر ہے جس پر کام ہوا قرآن پر، اسی زبان میں انہوں نے سمجھا اور سمجھایا،
اس کے بعد بہت سے تراجی میں تفہیم القرآن کا بھی ہے، تدبر قرآن کا بھی ہے، ترجمہ تو آیا ہے، لیکن نئی نسل کے لیے ان کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر کوئی تفسیر لکھی گئی ہو، یہ میری نظر میں ایسی کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اسی طرح بچے اس وقت ان کو دین سے بڑا شغف ہے، دین سے دلچسپی ہے، اور چونکہ ہمارے بچے جدید کانوینٹ میں پڑھتے ہیں تو ماں باپ کا کنسرن ہوتا ہے کہ بچوں کو قرآن وغیرہ سے واقف کرائیں، لیکن اگر ہم ان کو قرآن پڑھنے دیتے ہیں تو ایک صفحہ پڑھنے کے بعد ان کو نیند آنے لگتی ہے، کوئی بھی تفسیر ہم دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سطح سے بلند ہے۔ کوئی ایسی تفسیر جو بچوں کی سطح پر لکھی گئی ہو، مجھے نہیں معلوم ہے کہ ایسی کوئی تفسیر اویلیبل ہے۔ یہ زمانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسی کوئی تفسیر بھی لائیں جس میں ہم بچوں کی سطح پر، ایمان تورس نام کی ایک انگریزی خاتون جو اسلام قبول کی، اس نے ایک آسان تفسیر لکھی ہے، وہ 30ویں پارے کی تفسیر ہے، وہ صرف بچوں کے لیے ہے۔ بچوں کی سطح پر کوئی تفسیر آئے، اس کی آج بھی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا، ہر زمانے کا جو ڈیمانڈ تھا، جو تقاضا تھا، جو ضرورت تھی، اس پر کام ہوا۔ اب جو ضرورت ہے وہ یہ کہ آئی ٹی زمانے میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے زمانے میں، اس نسل کو جو انگریزی زبان بولتی ہے، انگریزی زبان سمجھتی ہے، چیزوں کو انگریزی ہی میں بیان کیا جاتا ہو، تو اس نسل کی سطح پر آج بھی جو قرآن کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بچوں کی سطح پر، بچوں کا جو ذوق ہے، جو مزاج آپ دیکھیں گے، اللہ کا احسان ہے کہ جو ہمارے بچے، جو جدید نسل کے بچے ہیں، وہ بہت ذہین ہیں، بہت شارپ ہوتے ہیں، چیزوں کو جلدی سمجھتے ہیں، جلدی ریئیکٹ کرتے ہیں، بہت بولڈ ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے کی طرح جو ہے اینچ پینچ کر کے، لاگ لپیٹ کر کے بات کرنے والے بچے نہیں، بہت ڈوٹک بات کرتے ہیں، کلیئر بات کرتے ہیں، اور منہ پر بولنے والے ہی، بہت ڈیرنگ نوجوان نسل ہے۔ ان کی نفسیات کے لحاظ سے کوئی بات آئے، ایسا میں نے کوئی تفسیر نہیں دیکھی۔ اسی طرح خواتین، جو ہم کہتے ہیں نصف انسانیت ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا کلیم ہے، لیکن اس کلیم کو اور اس دعوے کو آگمنٹ کرنے کے لیے، اسے سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی تفسیر نہیں جو خواتین کے مزاج اور نفسیات کے لحاظ سے لکھی گئی ہو۔ ہماری اچھی خاصی پڑھی لکھی خواتین کو بھی ہم اپنی تفسیریں دیتے ہیں تو ان کی سطح سے، ان کے سر سے بلند ہو جاتی ہیں وہ باتیں، تو ان کی نفسیات، ان کا مزاج، ان کی جو دنیا ہے اس میں اسے بیان کی جائے، یہ بھی وقت کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب زمان و مکان کے پر قرآن کی تعبیر ہو، اس کی تفسیر ہو، اسے سمجھایا جائے، یہ بھی ایک وقت کی ضرورت ہے۔ ایسے بے شمار تقاضے ہیں، ڈیمانڈس ہیں، جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ایک واقعہ اس جگہ عرض کرنا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کیٹیگری، نوجوان کیٹیگری، بچوں کی کیٹیگری، عورتوں کی کیٹیگری۔ قرآن کی ایک اور تعبیر، ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ اب علوم جو ہے اسپیشلائزڈ ہو گئے، پچھلے زمانے کی طرح نہیں۔ پچھلے زمانے میں ایک ہی آدمی جو ہے وہ فزکس پر بھی بات کرتا، نیوٹن اگر لے لیتے ہیں تو نیوٹن جو ہے فزکس کا بھی آدمی تھا، میتھمیٹکس کا بھی آدمی تھا، ایسٹرونامی کا بھی آدمی تھا، لیکن دور ایسا نہیں ہے۔ اب فزکس کی دنیا اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ اب فزکس والا جو ہے ایسٹرونامی پر بات نہیں کر سکتا، ایسٹرونامی کی دنیا اتنی بڑی ہو گئی کہ میتھمیٹکس پر بات کرنا مشکل ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ پھیلتا جاتا ہے تو اس حساب سے نفسیات اور سماجیات، ان سب کے علوم نے جو چیلنجز کھڑے کیے ہیں اس کے جواب میں بھی قرآن کی تفسیر چاہیے۔ نفسیاتی مسائل بے شمار، سماجی مسائل بے شمار، معاشی مسائل بے شمار، تو اس میں بھی قرآن کی تعبیر بہت، اس کی گنجائش ہے۔ نئی نسل کا کام ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں ویسے اور ایک نئے انداز سے اس کی تعبیر بیان کریں۔ یہ جو ہم اشعار عرض کرتے ہیں نا کہ امام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، واقعہ بہت مشہور ہے۔ ان کے والد ادھر سے گزرے، انہوں نے کہا کہ یہ ڈول ڈول کر، جیسے بچے پڑھتے ہیں نا جھوم جھوم کر، تو پڑھ رہے تھے، تو علامہ اقبال کے والد نے کہا اقبال قرآن ایسا نہیں پڑھا کرتے۔ چلے گئے وہ۔ اقبال کو یہ تجسس تھا کہ قرآن ایسا نہیں پڑھتے تو پھر پڑھتے کیسے؟ اقبال کو ان کے والد نے وہ کہا، اگر آج کا زمانہ ہوتا، اقبال درس قرآن دیتے ہوتے تو ان کے والد یہ بولتے کہ بیٹا ایسے درس قرآن نہیں دیا کرتے۔ تو پھر اس کے بعد اقبال کو دوسری مرتبہ ادھر سے گزر ہوا تو کہا کہ اقبال ایک ہفتے کے بعد ایسا قرآن نہیں پڑھتے۔ اب ان کو تجسس ہوا تو انہوں نے والد سے پوچھا کہ ابا آپ نے 2 مرتبہ مجھے یہ بتایا کہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں، بہت شوق ہے، شغف ہے، صبح اٹھتا ہوں 1 پارہ 2 پارہ پڑھتا ہوں جیسے کہ ایک مذہبی آدمی کرتا ہے، لیکن ان کے والد نے کہا کہ قرآن ایسے نہیں پڑھتے تو پھر پڑھنا کیسے چاہیے؟ تو انہوں نے بتایا کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے اب تم پڑھتے ہو، تو لگتا ہے کہ ایک پرانی مذہبی تقدس کی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اور تم اسے یوں پڑھتے ہو جو ایک بہت پرانی کتاب ہے۔ تم ایسے پڑھو کہ اس کی ایک ایک آیت تمہارے دل پر ابھی نازل ہو رہی ہے، اگر تم ایسا پڑھو تو پھر قرآن کی آیتوں میں تمہارے لیے ایک نئی دنیا، ایک نیا مفہوم اس کے اندر پیدا ہوگا۔ پھر علامہ اقبال کا ویو چینج ہوا اور ان کا پورا نقطہ نظر چینج ہوا، پھر قرآن کا مطالعہ ان کا چینج ہوا، اور پوری فلسفی کی بنیاد امام علامہ اقبال کی جو ہے وہ قرآن ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کی موت کا جب وقت آیا، قریب تھے وہ، تو اس وقت ایک جرمن کا فلسفر آپ کے پاس آیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کی فلسفی کی بنیاد کیا ہے، خود ہی کی جو فلسفی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ذرا اس الماری سے کتاب نکالنا۔ تو یہ جو جرمن کا فلسفر جو آیا تھا
وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی کتاب والیومینس کتاب اٹھائیں گے کسی فلاسفر کی، بتائیں گے کہ میری جو فلاسفی ہے میں نے یہاں سے اسے لیا ہے. اٹھایا انہوں نے قرآن مجید کو، اور اس کے بعد انہوں نے سورہ حشر کو کھولا، اور سورہ حشر کھول کر انہوں نے بتایا اس جرمن فلاسفر کو سورہ حشر کے آخری رکوع میں جو آیتیں ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں اپنا نفس بھلا دیا. خدا فراموش تو خود فراموش. آدمی خدا کو نہیں مانتا تو پھر خود ہی اپنی حیثیت کو گم کر دیتا، اسے پتہ نہیں کہ کون ہے وہ. واقعہ یہ ہے کہ آج انسان کون ہے خود انسان کو پتہ نہیں. انسان کے بارے میں دو ایکسٹریم رائے پائی جاتی ہیں. پوری دنیا اس وقت جو چل رہی مغربی تہذیب، یہ دو ہی بنیادیں ہیں. یا تو ڈاروین کی فلاسفی ہے، ڈاروین کی فلاسفی میں یہ ہے کہ ہیومن بینگ از ناٹ اے کریٹڈ بینگ. انسان جو ہے وہ تخلیق شدہ نہیں ہے، از دی اینڈ پروڈکٹ آف ایولیوشن. ترقی کرتے کرتے جانوروں سے، مختلف جانوروں سے بندر، چمپینزی اور ایپ بنا، اور اس کے بعد انسان بنا. تو ایک یہ ہے کہ صاحب وہ بندر کے اولاد ہے تو پھر اس کے لیے اخلاق کیا، کردار کیا، حیا کیا، شرم کیا. بندر کے لیے کوئی حیا ہے، کوئی لباس ہے، کوئی شرم ہے؟ سیکس کے سلسلے میں، کھانے پینے کے سلسلے میں کوئی اخلاق قانون ہے. جب بندر کے اولاد ہیں تو پھر اخلاق، قانون، کردار یہ سب کیوں؟ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ہیومنزم کا تصور. ہیومنزم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کے لیے خدا کی ضرورت نہیں ہے، انسان خود خدا ہے اور وہ خود اپنے لیے زندگی کا راستہ طے کر سکتا ہے. یہ پیراڈاکس ہے اس زمانے کا، یہ تضاد ہے اس زمانے کا. ایک ہی زمانے ہم دونوں بات کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ صاحب انسان جو ہے وہ بندر کے اولاد ہے، اخلاق و کردار نہیں ہے، اور ایک بار کہتے ہیں کہ صاحب انسان خدا ہے اور وہی اپنی زندگی کا راستہ طے کر سکتا ہے. خدا فراموش انسان بھول جاتا ہے. خدا فراموشی کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی خود فراموش ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت کو گم کر دیتا ہے. امام علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ ہے میری فلاسفی کی بنیاد. تو ان کے والد نے نقطہ نظر کو چینج کیا. پھر آپ نے یہ جو کہا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. یعنی جب تک آیتوں کا نزول تمہارے ضمیر پر، تمہارے قلب پر، تمہارے وجدان پر نہ ہو، اس وقت تک تم تفاسیر پڑھ جاؤ تب بھی تم قرآن سمجھ نہیں سکتے. فرمایا نا کہ گرہ کشا ہے نہ رازی. امام رازی کی کتاب 32 جلدوں میں تفسیر کبیر کہتے ہیں، بہت ہی ضخیم کتاب ہے، بڑی والیومینس تفسیر ہے. کہا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد بھی تم تفسیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. کشاف ایک تفسیر کا نام ہے، اور امام زمخشری نے اس تفسیر کو لکھا ہے. زمخشری کی تفسیر کشاف کو پڑھ کر بھی تم قرآن کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تمہارے قلب پر وہ نازل نہ ہو، تمہارے وجدان پر، تمہاری روح پر، تمہارے عقل پر، تمہاری دانشمندی پر وہ جب تک آیتیں نازل نہ ہو اس وقت تک جو قرآن کا فہم تم پر کھل نہیں سکتا. تو قرآن کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، سبجیکٹ کے لحاظ سے، اور کیٹیگرائزیشن عمر کے لحاظ سے بھی ان سب چیزوں کی نئی تعبیر کی ضرورت ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں نے کتاب میں پڑھا تھا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا. بہت بڑے سیرت نگار، بہت بڑے محقق، اور سیرت پر ان کی بے شمار کتابیں پائی جاتی ہیں. بڑے دائی تھے. فرانس میں ان کی زندگی گزری ہے آخری زمانے میں. ابھی ادھر 8-10 سال ہوا ان کا انتقال ہوئے، اور ان کے پاس لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے. لکھا ہے کہ اوسطاً روزانہ 2 لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے تھے. اوسطاً اس کا مطلب یہ کہ سال میں 500-700 لوگ اسلام قبول کرتے تھے. کبھی گروپ آ گئے، کبھی ایک آدمی آ گیا، ہوتا تھا. اور حمید اللہ صاحب کی دلچسپی تھی کہ جب کوئی آدمی قرآن اسلام قبول کرتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کیا بات ہے جس نے تجھے انسپائر کیا، کس چیز سے تو متاثر ہوا. اور نوٹ کرتے تھے. ان کی بھی ایک دلچسپی تھی کہ لوگ کیسے کیسے اسلام کے قریب آتے ہیں. ایک دن کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، بہت عجیب و غریب اس کا حلیہ تھا، بال لمبے لمبے، لمبی داڑھی، عجیب و غریب قسم کا آدمی تھا. اس نے آیا اور اس نے اسلام قبول کرنا چاہا. آپ نے کلمہ پڑھایا، اس سے پوچھا کہ اسلام سے تو کیسے متاثر ہوا. کہا کہ اس نے کہا کہ میں اس وقت میوزک کی دنیا کا کنگ ہوں. اس سے بڑا کوئی آدمی گانے والا نہیں ہے، لائرکس لکھنے والا اور گانے والا. اس کا نام ہے ژیک ژلبیر. فرانس کا ایک بہت بڑا گانے والا تھا. جو لوگ میوزک کی دنیا سے دلچسپی رکھتے ہیں، لڑکے نوجوان، وہ جا کر ٹائپ کر کے دیکھیں گوگل میں، یوٹیوب میں، تو ژیک ژلبیر کے کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گی. یہ تو مائیکل جیکسن وغیرہ سے پہلے کی بات ہے، 70s کی. بعد میں تو 80s میں مائیکل جیکسن کا دور آیا. اس سے پہلے، مائیکل جیکسن سے پہلے کا دور میں ژیک ژلبیر نام کا جو آدمی تھا، بہت بڑا گائیکار تھا، میوزیشین تھا اور سنگر تھا. یہ اسلام قبول کیا تھا. اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہے کہ فرانس میں تو مسلمان بڑی تعداد میں ہیں، عرب کے لوگ، الجیرین وغیرہ زیادہ ہیں.
کہا کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان دوست نے مجھے ایک دعوت میں بلایا تھا، میں گیا وہاں ایک بہترین میوزک بج رہا تھا. یہ حمید اللہ صاحب کے الفاظ ہی وہ شیخ شلبیر کے الفاظ انہوں نے نوٹ کروایا ہے، آپ اس سے برا نہ مانیں. کہا کہ ایک بہت بہترین میوزک بج رہی تھی. میں گیا اس پروگرام میں نے پوچھا کہ اس میوزک کا کمپوزر کون ہے؟ لوگوں نے کہا خاموش. میں خاموش ہو گیا. ان لوگوں نے مجھ سے خاموش رہنے کے لیے تاکید کی. بہت بیوٹیفل میوزک، اور اس کے جو الفاظ، اس میں جو اتار چڑھاؤ، زیر و بم، اور اس کا جو ریدم ہے، اس کے اندر جو ساؤنڈ کا جو آرٹ ہے، وہ اتنا بیوٹیفل تھا اس کمپوزیشن میں. مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس میوزک میں، سن رہا تھا، کوئی گا رہا تھا. 2 مرتبہ میں نے پوچھا تو 2 مرتبہ لوگوں نے مجھے روک دیا. اس کے بعد دعوت ہوئی، کھائے پیے. بعد میں نے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ میوزک کسی کا کمپوز شدہ نہیں، یہ قرآن ہے جو ایک قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے. میں نے ٹھیک ہے، وہ قرآن جو ہے ہوا ہوگا، لیکن اس کو کسی نے کمپوز تو کیا ہوگا نا، محمد نے کمپوز کیا ہوگا، کسی نے کمپوز کیا ہوگا میوزک کے اصولوں پر. کہا نہیں، یہ تو خدا کی نازل شدہ کتاب ہے، اور وہ لکھی گئی، خدا کی طرف سے بھیجی گئی، کسی نے نہیں لکھا. نہیں صاحب، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں میوزک کا جو کمپوزیشن، چونکہ میں میوزک کمپوزر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس میں میوزک میں جو ساؤنڈ آرٹ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم ہے نا. حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں وہ آدمی جو بات کر رہا تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا، عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. یہ دنیا تو الگ ہے نا، میوزک کی دنیا. اور دوسری چیز، اگر کوئی آدمی کہے بھائی میں عورت کے مقام کو میں بہت اونچا پایا، میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے جو ہے کمیونسٹ تھا، میں خدا کی توحید کو مان گئے، یہ تو ہم بھی سمجھ لیتے ہیں. لیکن میوزک کی دنیا کی بات کریں تو حمید اللہ صاحب نے کہا میں بھی نہیں سمجھتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ سبھی انسانی کلام نہیں، خدا کا کلام ہے. میں نے کہا واہ، میوزک کے قوانین پر بھی کوئی خدا نازل کرتا ہے، اچھا میں اس کو پڑھوں گا. پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا قرآن کو. پڑھتا گیا وہ آدمی، شیخ شلبیر پڑھتا گیا، اور آگے اس نے اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ کیا. اس لیے کہ قرآن کی جو میوزک کمپوزیشن ہے، قرآن کے اندر جو سر ہے، نغمگی ہے، اور اس کے اندر جو شعریت ہے، اس سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوا، آیا اور کلمہ پڑھ لیا. کہتے ہیں حمید اللہ صاحب میں نے اسے کلمہ تو پڑھوا دیا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ آدمی ٹک پائے گا یا نہیں پائے گا، اس لیے کہ میں اس کو سمجھا نہیں سکتا، اس کی زبان میں بات نہیں کر سکتا، میوزک کی دنیا میں جانتا ہی نہیں، کیا بتاؤں. اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے قرآن پڑھنا ہے، ایک آدمی کو لگا دیجئے، میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. لگا دیا میں نے. اب وہ 30واں پارہ ہے نا، یہی تو پڑھاتے ہیں شروعات میں. پڑھانے لگے تو ایک دن وہ آیا اچانک میرے پاس. آ کر اس نے کہا نہیں صاحب، قرآن میں ایک پرابلم ہے. نہیں، وہ میوزک کے اصول پر ایک جگہ میں نے اس کو فیل پایا. اب پریشان ہو کے میں اسے کیسے سمجھاؤں. قرآن کو سائنس کی بنیاد پہ اگر پوچھ لیتا تو ہم بتا دیتے، کچھ نہ کچھ سمجھا دیتے. قرآن کو کسی اور اصولوں پر پرکھ لیتا، کمیونزم کی بنیاد پر، تو کچھ سمجھا لے سکتے تھے. اب میوزک کی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایک غلطی ہے. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں بہت پریشان ہوا. اس سے میں نے پوچھا کیا پریشانی ہے بتا. میں نے ہمت کی، پوچھا اس سے بتا. اس نے کہا کہ ایک سورت پڑھانے والا نے، آپ نے جو حضرت کو بھیجا انہوں نے پڑھایا، پڑھانے والے نے جیسے پڑھایا اس سے لگتا ہے کہ وہ میوزک کے اصولوں پر بیٹھتا نہیں. وہ ٹھیک ہے بتائیے. کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کو جو ہے یہ میوزک کے ریدم میں فلاں میں، اس نے پورے ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کی، یہ بیٹھتا نہیں. اچھا تو پڑھو. اس نے پڑھا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس. دیکھیے فتح ہاں پہ ٹکتا ہے نا، ذرا ریئر ہے. ارے شعری میں، نغمگی میں، اردو میں بھی آپ دیکھیں گے نون پر میم پر ختم ہو جائے، آسان ہوتا ہے ایسا شعر لکھنا. لیکن کوئی شعر جو ہے ایسے 8 الفاظ پر ختم ہو تو مشکل ہوتا ہے اس کا ردیف قافیہ جمانا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ لمبا کھڑا ہو گیا افواجا، فتح جو ہے ٹوٹ گئی سانس وہاں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو 2 تو کھڑے ہو گئے، توابا اور یہ، اور وہ جو ہاں پہ ٹوٹ گیا، اس کا جو ردم نہیں آیا، اس لیے وہ پریشان تھا کہ صاحب کہیں پرابلم ہے اس میں. اب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں کیسے اسے سمجھاؤں. لیکن اللہ نے اچانک میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، میرے ذہن میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے ڈالی. میں نے کہا کہ دیکھیں جس نے تم کو پڑھایا ہے، پڑھانے والے کی غلطی ہوگی. آپ پڑھائیے، بتائیے کیسے پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ میں حیدرآباد میں پڑھا، چونکہ وہ ہندوستان سے تھے، حیدرآباد کے علاقے کے تھے. ان کو استاد نے جو پڑھایا کہا کہ ویسے میں نے پڑھا. کیسے پڑھا؟ انہوں نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا لمبائی بھی آپ دیکھ لیں اور ٹوٹتا ہے یہاں پر. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو پہلا بھی چھوٹا، دوسرا بھی چھوٹا، تیسرا ایک دم بڑا. اب میوزک کے کمپوزیشن میں سے لگا یہ سیٹ ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ہو گیا. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر
इन्नहु काना तव्वाबा। आज साहब ये तो आज मेरा मसला हल हो गया। उसके बाद वो चूंकि आड़ा चौड़ा आदमी था, डॉक्टर साहब उसने गोद पे उठा लिया और पूरा हाल डांस करने लगा कि आज मेरा मसला हल हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं परेशान था लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी, रास्ता खोल दिया और उसका मसला हल हो गया। फिर कहते हैं कि आज तक कुरान को म्यूजिक के उसूलों पर कोई आदमी समझे और समझाए, इस पर काम ही नहीं हुआ है। जरूरत इस बात की कि इस पर काम किया जाए, क्योंकि एक दुनिया है जो उसे मानती है। हो सकता है मैं नहीं मानता, हो सकता है आप नहीं मानते, हम लोग बहुत नमाजी लोग हैं, मुत्तकी लोग हैं, दीनदार लोग हैं, इसलिए हम ये सब चीजें नहीं करना चाहते। लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया नहीं, खुद हमारी नस्ल, हमारे बच्चे जो है इन सब चीजों से मुतासिर है। पूछिए उनको, वो क्या कान में क्या लगाए सुनते हैं, यही चीजें सुनते हैं जिसकी ये भी सीढ़ी तक हम नहीं समझ पाते। लेकिन उनको मालूम है कि रॉक सॉन्ग क्या होता है, पॉप सॉन्ग क्या होता है, रैप सॉन्ग क्या होता है। हमारे नजदीक तो सब वही है, लेकिन उनको मालूम है कि फर्क है, रॉक में अलग है, रैप में अलग है, पॉप में अलग है ना, सब सुनते ही वो। तो कहते हैं सब एक ऐसी चीज है जिस पर काम करने की जरूरत है। और वाकई ये है कि कुरान के अंदर मौसीकी है, कुरान के अंदर नगमगी है, और थोड़ा बहुत काम अगर किया है तो सैयद कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। आपने पढ़ा होगा कुरान के फन्नी मुहासिन, उसमें उन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक पैटर्न्स उसके अंदर कैसे हैं, नगमगी है, सौती हुस्न है और साउंड आर्ट है, बहुत ब्यूटीफुली आप उसे पढ़ सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि किस किस सूरत में कहाँ कहाँ जब सूरतें आयतें खत्म होती हैं तो कौन सी सूरतें आसानी, कौन सी सूरतें मुश्किल हैं, बताया उन्होंने। सूरह मरियम सबसे मुश्किल चीज़ है, इसलिए कि उसका जो खाफिया है, जहाँ टूटता है वो बहुत मुश्किल है। सूरह कमर है, सब धर 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 पर ख़त्म होता है, यालमून तालमून पर ख़त्म होता है, तो ज़रा नरमी होती है उसके अंदर आसानी होती है, क़ल्ब पर उसका अच्छा असर होता है। लेकिन सूरह कमर पढ़ जाइए, है ना, वंशक्कतिल कमर, धर 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 धर, पूरी सूरत धर धर पर है, वो मुश्किल सूरत है। सूरह मरियम है, इसमें भी बदल जाते हैं। तो कहते हैं कि इसका भी एक आर्ट है कि कुरान में ये म्यूजिक है, थोड़ा सा काम उन्होंने किया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दुनिया है जिस पर काम करने की जरूरत है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फहम कुरान को समझना चाहिए ज़मान में और मकाम में। एक तो ज़माने के लिहाज से, जो ज़माना होगा, जैसी नस्ल होगी, जो उनकी ज़बान होगी, जिस पैराडाइम में वो समझते होंगे, और हर जमाने का एक पैराडाइम होता है, साइंटिफिक पैराडाइम उसको कहते हैं ना, एक फ्रेमवर्क होता है, उसी फ्रेमवर्क में, उसी पस मंजर में आदमी समझता है। तो दुनिया के जो नए नए पैराडाइम्स हैं, जो नए पस मंजर हैं, उसमें कुरान को समझने की ज़रूरत है। और जो नई नस्ल है, उनकी ज़रूरियात और उनके तकाज़ों के लिहाज से भी कुरान को समझने और समझाने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे बुनियादी काम है कुरान के हल्के कायम करना। एक है दरस कुरान। लेकिन दरस कुरान का जो तरीक़ा है, जो उसूल रहा है, वो 50 साल पहले उम्मत कुरान से वाबस्ता नहीं थी, तो उनको कुरान से कुछ बातें सुनाने के लिए हमने दरस कुरान की मजलिसों को सजाया। अब उससे एक स्टेप आगे जाने की भी ज़रूरत महसूस होती है। अब वो कुरानी हल्के कायम हो, जहाँ आप लोगों को लेकर बैठें, कुरान को अंडरस्टैंड करें, समझें और समझाएं। टू वे ट्रैफिक हो। दरस कुरान में तो वन वे होता है, एक तरफ से आदमी बोलता चला जाता है, और उसमें भी आप दरस कुरान को अगर फिल्टर करेंगे तो कुछ ही आयतों को जो उमूमन पब्लिक में बयान की जा सकती हैं उस पर बात होती है। कभी सेक्स पर आपने दरस कुरान सुना? कुरान में मौजूद है, सब बातें मौजूद हैं, है कि नहीं है? सूरह आराफ पढ़ जाइए, उसमें बताया गया है कि कैसे जो है ये मामला होता है नहीं है? या सूरह बकरा के अंदर बताया गया है कि औरत और मर्द का रिश्ता जो है वो कपड़े का रिश्ता है, लिबास का रिश्ता है, बहुत सी चीज़ें कभी हम दर्स देते नहीं दे सकते, लेकिन पब्लिक के मसाइल होते हैं। जब आप कुरान के हल्के कायम करते हैं तो उसकी बुनियाद पर आप नस्ल के और जो ग्रुप है उसके मुताबिक आप कुरान को समझना और समझाने का काम आसानी से कर सकते हैं। बेंगलोर में अल्लाह का फजल है कि कुरान स्टडीज सर्कल्स चलते हैं। मैं 2 सर्कल चलाता हूँ। एक स्टूडेंट्स का सर्कल है जो प्योरली इंग्लिश एजुकेटेड हैं और इंजीनियरिंग के, मेडिसिन के, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, और एक सर्कल हमारा चलता है जो प्योरली प्रोफेशनल्स पर हैं। ऐसे प्रोफेशनल्स जिनकी सतह बहुत बुलंद है, बहुत ऊंची सतह है, यानी उनमें ऐसे ऐसे लोग आते हैं और ऐसी ऐसी बात करते हैं जैसे हमीदुल्लाह साहब को याक जलबीर की बात समझ में नहीं आती, वैसे उन लोगों की बातें हमीदुल्लाह साहब को समझ में नहीं आती। और सॉफ्टवेयर की दुनिया के लोग हैं। उसमें से एक आदमी है जो नोकिया का सॉफ्टवेयर राइटर है। अब सॉफ्टवेयर राइटर ही हमको नहीं मालूम, हमको तो मालूम स्टोरी राइटर, फिल्म के जो गाने लिखने वाला, लेकिन नोकिया का वो आदमी, वो नोकिया ही की कंपनी में, नेदरलैंड्स में, कहाँ ये है ना, फिनलैंड में थे एक जमाना वो, है ना, तो नोकिया के सॉफ्टवेयर राइटर हैं वो, सेल फोन्स के। एक आदमी है जो 1 महीना अमेरिका में रहते हैं, 1 महीना इंडिया में रहते हैं, लेकिन कुरान क्लास अमेरिका से ज्वाइन करते हैं, वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लेते हैं। मतलब एक ऐसी
دنیا کے لوگ ہیں، ان کی زبان، ان کی سطح ایک عجیب و غریب ہوتی ہے. ان کی ایک کلاس ہم چلاتے ہیں، اور یہ دونوں کلاسز کا میرا تجربہ بتاتا ہے کہ بالکل جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں کوئی دینداری ان کے گھرانوں میں نہیں ہے. عام مسلم گھرانے جیسے ہوتے ہیں نا، ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن نماز پڑھنا، کرتا پائجامہ پہن کر جانا، عید ذرا زور سے منا لینا، کھانا پانی کرتے ہیں، باقی چیزوں میں نہ پردہ ہے نہ کسی اور چیز کا اہتمام ہے، ایسے گھرانے کے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ذہانت دیتا ہے، انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ لڑکے. قرآن سے ایک بار واقف ہوتے ہیں تو ایسے لپک کر لیتے ہیں جیسے ایک بچہ جو ہے جو دن بھر کا بھوکا ہو اور ماں جیسے ملے تو چھاتی سے لگ کر سارا دودھ ایک ساتھ پی لینا چاہتا ہے، جیسے اسے شوق، اشتیاق اور جیسے اسے پیاس ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ ان طلباء کے اندر اتنا شوق، اتنا اشتیاق ہوتا ہے. آپ ایسے لڑکوں کو لے کر بیٹھتے ہیں. ہمارا جو انداز ہوتا ہے سرکل میں 50 لڑکے ہمارے پاس سرکل میں ہوتے ہیں. ہمارا سلیبس ہوتا ہے سلیبس 1، سلیبس 2، سلیبس 3، سلیبس 4 اور سلیبس 5. 5 لیول کا سلیبس ہم ختم کراتے ہیں، اور یہ 5 سلیبس ختم کرنے میں تقریباً 5 سال 6 سال لگ جاتے ہیں. اس دور سے جب گزر جاتے ہیں لڑکے تو الحمدللہ قرآن کے بارے میں ایک اچھا سا کانفیڈنس ان کو پیدا ہوتا ہے، قرآن کے سلسلے میں ان کا شوق بڑھ جاتا ہے. اب وہ مزید آگے کی دنیا وہ دیکھیں گے، کام کریں گے. میں نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ آپ اس سے کہیے کہ کل جو ہے سورہ فجر کا آدھا حصہ تم کرو گے. ہمارے یہاں جو قرآن سرکل ویکلی ہوتا ہے اس میں 2 لڑکے پریزنٹیشن دیتے ہیں، پھر اس کا جو 40-50 لڑکے وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، یہ سوال وہ جواب. آخر میں اس کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں. میں بہت کم بولتا ہوں، صرف میں ان کو اصول بتا دیتا ہوں کہ پہلا اصول، دوسرا اصول، تیسرا اصول. تو جب پہلا سلیبس ہم ختم کرتے ہیں تو 14 اصول، 12 اصول ایسے ہم بتا دیتے ہیں. اب یہ پرنسپلس اگر یہ ڈرائیو کر لیتے ہیں، اس سے نکال لیتے ہیں، تو ان پرنسپلس کو رکھ کر آگے قرآن کی کوئی بھی صورت پڑھیں گے تو اسے وہاں اپلائی کرتے ہیں. یہ ہمت افزا تجربہ ہے کہ نئی نسل کو آپ ان کی زبان، ان کے فہم کے حساب سے قرآن اسٹڈی سرکل چلائیں گے، ان سے ڈیبیٹ کرائیں گے، ڈسکشن کریں گے. تو پہلی مرتبہ بھی جب وہ درس دیتے ہیں تو دل گواہی دیتا ہے کہ اس شخص کے دل کے اندر نور موجود ہے اور یہ خدا کی نور سے ان آیتوں کو دیکھتا ہے. وہ صرف کتاب پڑھ کر نہیں آتا، نیٹ سے پڑھ کر نہیں آتا. دیکھیں قرآن فہمی کے لیے یہ بات یاد رہے کہ جب تک قلب کا نور نہ ہو تب تک جو ہے قرآن کا مفہوم کھلتا نہیں کسی پر. یہ بات آدمی کو یاد ہونی چاہیے. یہ کوئی کتاب نہیں ہے، آئنسٹین کی کتاب پڑھ لے سکتے ہیں، نیوٹن کی کتاب پڑھ لے سکتے ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو اورنگ آباد کے جو سب سے بڑے پروفیسر ہیں ان کے پاس جائیے، وہ بھی نہیں ہے تو آپ چلے جائیے IIT بامبے وغیرہ، سمجھ لیں گے. قرآن سمجھنا ایسے الفاظ اور معنی سے اور پیجز پر نہیں سمجھا جاتا. اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے خاص جو الفاظ استعمال کیے ہیں، امام غزالی نے 6-7 الفاظ کا تذکرہ کیا. ایک تو حکمت ہے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. حکمت جو ہے عطا کی جاتی ہے، حاصل نہیں کیا جاتا. حکمت کسبی نہیں ہے، حکمت ارن کہیں نہیں کیا جاتا. حکمت کہیں پڑھنے سے، ڈگری حاصل کرنے سے، سند لینے سے حکمت نہیں ملتی ہے. حکمت عطا ہوتی ہے، حکمت القاء ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم جو ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ہو سکتا ہے کہ تم پر حکمت القاء کر دی جائے. یہ القاء ہوتی ہے حکمت. حکمت ایک لفظ ہے قرآن فہمی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا نا کہ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمة. حکمت کی تعلیم دے دیتے. یہ حکمت کہیں ملتی نہیں، کہیں خزانہ نہیں ہے، کسی کتاب میں یہ چیز ملنے والی نہیں ہے. یہ تو حلقوں سے، صحبت سے، بڑوں کے پاس ہم بیٹھتے ہیں جو قرآن فہمی رکھتے ہیں. تو قرآن فہمی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا. وہ اس وقت ہے جب قلب کے اندر نور نہیں ہے. قلب کو اللہ تعالیٰ نور سے نوازتا ہے تو دل کھل جاتا ہے، شرح صدر. آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ لگتا ہے کہ صاحب اس آیت کا یہی مفہوم ہے. چیلنج کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں. میری بات آپ شاید سمجھنے میں مشکل ہو، میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن پر آپ ٹائپ کیجئے گوگل میں، بے شمار ویب سائٹس کھلتے ہیں. ان میں سے کانٹرڈکشنز ان قرآن میں تضادات کے نام پر آپ کو سینکڑوں، 10 نہیں 20 نہیں، سینکڑوں ویب سائٹ کھلیں گے. ہمارا نیا نوجوان، نئی نسل کا آدمی جاتا ویب سائٹ میں ہے، اسے تو دوسری چیزیں ملتی نہیں. ویب سائٹ میں جاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قرآن میں تضادات ہیں. بڑا پرابلم ہے. نئی نسل کو ہم سمجھاتے ہیں تو لگتا ہے کہ سب کیسے سمجھائیں. تو یہ سب جو ہے اسلام دشمن لوگوں نے ویب سائٹس کھول رکھے ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایک کانٹرڈکشن، 10 کانٹرڈکشن انہوں نے لکھے ہیں. قرآن میں نعوذ باللہ تضادات پائے جاتے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے. ان میں سے ایک تضاد ایک صاحب شفاعت. قرآن کسی جگہ کہتا ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ شفاعت ہوگی. یہ کانٹرڈکشن ہے قرآن میں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں شرح صدر، جسے آدمی کو شرح صدر مل جائے، ویب سائٹ پڑھنے کے ساتھ پہلے لا حول ولا قوہ پڑھے گا،
اور تھوکے گا نہیں، لیکن دل میں خیال کرے گا کم وقتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق بھی نہیں کہ قرآن کی آیتوں کو سمجھ سکے. پھر آدمی کو خود سمجھ میں آنے لگتا ہے، اسے خود اللہ تعالیٰ القاء کرتا ہے کہ شفاعت کے بارے میں ایک اٹل فیصلہ، ایک اصولی فیصلہ یہ ہے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی. سفارش کا تصور انسان کو جو ہے وہ بندوں پر اعتماد زیادہ پیدا کرتا ہے، خدا پر اعتماد کم کر دیتا ہے. سفارش کا اصول یہی ہے، فلاں حضرت میری سفارش کریں گے، جب یہ بات مجھے یقین ہو جائے پھر میں ذرا ڈنڈی ماروں، نماز نہ پڑھوں، قرآن نہ پڑھوں، کچھ بھی ہو جائے، چونکہ میں ان سے وابستہ ہوں، تو چھڑا لیں گے، ان کا دامن پکڑیں گے، مضبوط اسے نکال لے جائیں گے. تو شفاعت کا تصور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ڈیمولش کر دیا، نہیں ہے، شفاعت نہیں ہوگی. سورہ آیت الکرسی میں ہے نا کہ شفاعت نہیں ہوگی اس کے ہاں صحیح ہے. اس کی بات یہ ہے کہ قرآن نے تو پہلے بتا دیا، اس لیے کہ بندے کا جو تصور ہے وہ دو ہی چیزوں پر ہونا چاہیے، اپنے عمل پر اور خدا کی مہربانی پر. یہ دو کے علاوہ تیسرا کوئی ذریعہ نہیں نجات کا. اپنا عمل، اس پر یقین ہو، آدمی کو عمل کرنے لگے، اور خدا کی مہربانی پر یقین ہو، فضل الہی اور ہمارے عمل پر. یہ دو ہی چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں، تیسرا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. لیکن دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ ہر کلاس کے ساتھ سب کلاس ہوتا ہے، ہر قانون کے ساتھ ایک ایکسیپشن ہوتا ہے. ہر چیز میں ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک ایکسیپشن ہوتا ہے. بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ہی بہت اونچے بندے ہیں، ان کی عزت بھی ہوگی، ان کی تکریم بھی ہوگی، وہ خدا کی بارگاہ میں بہت مقرب لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہے جس نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کر دیا خدا کو، تو خدا تو اس کی عزت کرے گا، تکریم کروائے گا نا. میدان محشر میں کیا تکریم کروائے گا؟ اسے سونا دے دے، چاندی دے دے، پیٹ نہیں بھرے گا. وہاں وہ چیزیں بہت ویلیبل بھی نہیں ہے نا. وہاں یہ کہ اس کی عزت و تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے پاس بلائے گا ایک جگہ. وہاں کہے گا کہ اگر تو کسی کے بارے میں سفارش کرنا چاہے جس کا معاملہ تھوڑا آر پار ہونے میں تھوڑا سا باقی رہ گیا ہو تو سفارش کر، اس لیے کہ اس کی عزت و تکریم جو ہے وہ مقصود ہے، اس گنہگار بندے کی عزت و تکریم نہیں ہے. یہ بات یاد رہنی چاہیے. نبی کا اونچا مقام ہے، شہید کا اونچا مقام ہے. حفظ، جس نے قرآن کو حفظ کیا، دراصل خدا کے اسکیم آف تھنگس میں، خدا کے منصوبے میں اس نے خدا کا ایک کام کیا. خدا نے کہا نا کہ انا نزلنا لہ ذکر و انا لہ لحافظون، قرآن کو ہم نے نازل کر، ہم اسے محفوظ رکھیں گے. خدا جو حفاظت کرتا ہے اس میں بندہ حفظ کر کے اس منصوبے میں رنگ بھرتا ہے، اس کام میں تعاون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کام کیا. یہ تو اسباب کی دنیا ہے نا. اللہ تعالیٰ اس کی عزت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس کی تکریم میں کہے گا کہ تم اپنے ماں باپ کی سفارش کرو. بھائی اس کے ماں باپ جس نے بچے کو حفظ کرایا وہ بھی تو کہیں 35-40 مارک کے قریب ہوں گے، تھوڑا سا آگے پش کرا دیں گے. تو قرآن شرح صدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے ہی یہ پڑھیں گے، لاہور پڑھیں گے، اطمینان ہوگا کہ صاحب اس میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، کلیئرٹی ہے. اصول یہ ہے کہ سفارش نہیں ہوگی، لیکن سفارش کرنے کا حق الا من اذن له الرحمن. کیا یہ جو قرآن نے سورہ اس میں اما یتساءلون میں کہا نا، سورہ نبا میں، کہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے گا جس کو بولنے کی اجازت ہے، اور جو حق بات کہے بس اسی کو سفارش کا موقع ملے گا. تو سفارش کا جو ہے کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. دوسری بات میں عرض کر رہا تھا، حکمت کا نور، شرح صدر. قرآن نے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا کہ جسے اللہ تعالیٰ شرح صدر دے، تو یہ شرح صدر بھی مل جاتی ہے. اور پھر کسی جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا بصیرت. بصیرت جو بصارت سے الگ چیز ہے. بصارت تو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بصیرت قلب کی آنکھوں سے آدمی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے. یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنے دل کو گناہوں سے کالا نہ کر لے، تو پھر یہ سب دولت ملتی ہے. حکمت بھی ملتی ہے، شرح صدر بھی ملتا ہے، اور بصیرت کی دولت بھی ملتی ہے. گناہوں سے دلوں کو پاک صاف رکھا جائے. اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک دھبا پڑتا ہے، دوسرا دھبا، تیسرا دھبا، اس کے بعد سارا دل کالا ہو جاتا ہے، اس میں حق کی بات اندر اترتی نہیں. تو فہم قرآن کے سلسلے کے کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ہم نئی نسل کو لے کر بیٹھیں، ان کی سطح کے لحاظ سے اب بات کریں، ان سے گفتگو کریں، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو سمجھنے اور سمجھانے میں اور دور جدید کو جو چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کا احساس انہی لوگوں کے ہیں جو دور جدید کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. جو گوشہ عافیت میں رہتے ہیں ان کو تو نہیں معلوم ہے کہ دور جدید کے چیلنجز کیا ہیں. دور جدید کے بے شمار چیلنجز ہیں. اب جس نسل میں ہم لوگ ہیں جہاں اس میں انارکزم ایک بہت بڑا چیلنجز ہے، اور اس کے بعد ڈی اسٹرکچر کر دینا، کسی چیز کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہو، کوئی پارلیمنٹ نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، کوئی کانسٹیٹیوشن نہ ہو. ایسے بہت سے نئے فلسفے ہیں. ان فلسفوں میں اسلام چونکہ ایک کنسٹرکٹڈ جو ہے ایک سسٹم ہے،
تو ڈی کنسٹرکٹ کے جو لوگ ہیں وہ اسلام کے بھی خلاف ہیں. انارکسٹ نہیں، چونکہ اسلام حل دیتا ہے. انارکسٹ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. تو آپ کے لیے یہ سب بڑے بڑے چیلنجز ہیں. جو دور جدید کے لوگ ہیں وہ انارکسٹ بھی ہیں، ڈیکنسٹرکٹ تھیوری کے بھی لوگ ہیں، پوسٹ ماڈرنسٹ بھی ہیں، اور بہت سی فلسفی کو جانتے ہیں. تو ان کے سامنے جو چیلنجز ہیں اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں، صرف ہم رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں ان چیلنجز کو. تو فہم قرآن کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ حلقوں کا وہ دور شروع ہونا چاہیے جہاں انگلش پڑھے لکھے لڑکوں کو آپ لے کر بیٹھیں، سافٹ ویئر کے لوگوں کو لے کر بیٹھیں، لڑکیاں جو پڑھی لکھی ان کو لے کر بیٹھیں، عورتوں کو لے کر بیٹھیں، اور ان کے ساتھ انہی کو آپ صرف یہ ہے کہ آپ ٹرین کیجئے، پش کیجئے، اور اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے، نور دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، شرح صدر دیتا ہے. اس دولت کے عوض میں وہ راستہ پائیں گے. ہماری وجہ سے نہیں ہوگا. ہم چونکہ بہت اچھا درس قرآن دیتے ہیں، ہمارا پرانا 20-25 سالہ تجربہ ہے، اس لیے ہم ان کو راستہ بتا دیں گے. ایسا نہیں ہوگا. خود وہ راستہ تلاش کریں گے، خود وہ سلوشن نکالیں گے، خود وہ قرآن کو سمجھیں گے، اس لیے کہ نور بھی ہے، شرح صدر بھی ہے، بصیرت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، حکمت بھی دیا ہے. ضرورت ہے صرف ذرا سا پش کرنے، ذرا سا گائیڈ کرنے، تھوڑا سا اورینٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ فہم قرآن زمان و مکان کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو وقت کی ضرورت ہے کہ قرآن فہمی کو عام کیا جائے. اس سے امت کی تقدیر وابستہ ہے، اس سے امت کا عروج زوال وابستہ ہے، اور اگر امت کو پھر عروج کی طرف لے جانا ہے، زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، تو پھر نئی نسل کو قرآن فہمی کے لیے تیار کرنا پڑے گا، ان کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا پڑے گا، ان کو تھوڑا سا اورینٹیشن دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ وہ قرآن مجید کو غور کریں گے اور اس سے نئے نئے ہیرے موتی اور خزانے نکال کر لائیں گے، دنیا کو مالا مال کریں گے. اس سے انشاءاللہ امت کی تقدیر سنورے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے گہری محبت عطا فرمائے، گہرا شغف عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے، اور ہمارے لیے خبروں میں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے نور عطا فرمائے، اور خبر کی وحشت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.